ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله التواب الرحيم۔ سورة الحجرات کی ایک آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی گناہوں سے اہل ایمان کو منع کیا ہے، باز رہنے کی ہدایت دی ہے۔ ان میں سے ایک بڑا گناہ غیبت کا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے بعض کی غیبت نہ کریں، تم میں سے ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ غیبت ایک ایسا گناہ ہے کہ جسے سب سے زیادہ ہم اور آپ کیا کرتے ہیں۔ ہمارے گناہوں میں شاید غیبت کے راستے سے جس قدر گناہوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہو، شاید ہی کسی اور گناہ کے ذریعے سے ہم اپنے گناہوں میں اس قدر اضافہ کرتے ہوں۔ جب بھی ہم دو اشخاص ملتے ہیں، ہماری مجلسوں میں غیبت، ہماری صحبتوں میں غیبت، ہماری بیٹھکوں میں غیبت، ہماری ملاقات میں غیبت، جب بھی دو اشخاص آپس میں ملتے ہیں تو ایک تیسرے شخص کو موضوع بنانا، اس کی کسی خامی کا ذکر کرنا، اس کی کسی برائی کا ذکر کرنا، یہ ہماری ایک عادت سی بن گئی ہے۔ غیبت کیا چیز ہے؟ صحابہ کرام سے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اتدرون ما الغیبہ، کیا جانتے ہو غیبت کسے کہتے ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا کہ اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذکرک اخاک بما یکرہ، آپ نے فرمایا کہ اپنے بھائی کا ایسا تذکرہ جسے وہ ناپسند کرتا ہو، تمہارے بھائی کا ایسا تذکرہ اس کے پیٹھ پیچھے ہو کہ اگر وہ سنے تو اسے وہ ناپسند لگے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا کہ اللہ کے نبی، جو بات ہم اپنے کسی بھائی کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اگر حقیقت میں وہ بات اس کے اندر موجود ہو تب بھی وہ چیز غیبت کہلائے گی؟ آپ نے فرمایا کہ تبھی وہ غیبت ہوگی، ورنہ اگر جو بات تم کہہ رہے ہو وہ اگر اس کے اندر نہ ہو تو وہ غیبت سے بڑا گناہ بہتان ہو جائے گا۔ تو معلوم ہوا کسی بھی انسان کے اندر پائی جانے والی کمزوری، کسی بھی انسان کے اندر پائی جانے والی کوئی بھی کمزوری یا کوئی بھی اس کے اندر جو عیب ہے، اس کا تذکرہ اگر اس کے پیٹھ پیچھے ہو تو اسی کا نام غیبت ہے، اسی کا نام غیبت ہے۔ دیکھو اگر کسی کے اندر بھی کوئی خامی نظر آتی ہے، کوئی کمزوری نظر آتی ہے تو اس کا حق یہ ہے کہ اگر ہم اس کی اصلاح کر سکتے ہیں تو سامنے ڈائریکٹ بات کر کے اصلاح کریں۔ اگر ہم سے اصلاح نہیں ہو سکتی ہے، کسی اور کو بتانے سے اس کی اصلاح ہو سکتی ہے، کسی اور کو بتا کر اس کی اصلاح کی کوشش کریں۔ اگر دونوں باتیں ناممکن ہیں تو خامخواہ اس کو بدنام کرتے ہوئے نہ پھریں، اس کی برائی کا تذکرہ لوگوں کے سامنے کرتے ہوئے نہ پھریں۔ شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی ہے، اسی کا نام غیبت ہے۔ غیبت
بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کی بھی غیبت کرنے کو مردار بھائی کا گوشت کھانے سے تشبیہ دی ہے۔ غور کرو، ایک تو انسان کا گوشت، اور وہ بھی وہ انسان جس سے ہمارا رشتہ ہو، ہمارا بھائی ہو، اور بھائی بھی مردہ بھائی ہو۔ غیبت کرنا اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانے کی مانند ہے۔ کون ہے جو اس چیز کا تصور کر سکتا ہو؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، یقیناً تمہیں یہ بات ناگوار گزرے گی، یقیناً تمہیں یہ چیز پسند نہیں آئے گی کہ تم اپنے کسی مردار بھائی کا گوشت کھاؤ، لیکن غیبت کر بیٹھتے ہو۔ غیبت کرنا تمہیں ناپسند نہیں ہوتا ہے، غیبت تو تم بڑی دلچسپی سے کرتے ہو، حالانکہ غیبت کرنا اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانے کی مانند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات میرا گزر کچھ ایسے لوگوں پر ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے، اور وہ اپنے ناخنوں سے اپنے چہرے کو نوچ رہے تھے، اپنے سینے کو نوچ رہے تھے۔ میں نے جبریل امین سے پوچھا کہ جبریل، یہ کون لوگ ہیں جو اپنے ناخنوں سے اپنے چہرے کا گوشت نوچ رہے ہیں، اپنے سینے کو نوچ رہے ہیں؟ جبریل امین نے کہا، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں غیبت کیا کرتے تھے لوگوں کی، اور لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے، لوگوں کی عزت و آبرو سے کھلواڑ کیا کرتے تھے۔ غیبت کا چھوٹے سے چھوٹا جملہ بھی بڑا زہر اپنے اندر رکھتا ہے، غیبت کا چھوٹے سے چھوٹا جملہ بھی بڑا زہریلا ہوتا ہے۔ ایک موقع پر مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر بشری تقاضا غالب آیا، اور بشری تقاضا غالب آ کر ام المومنین صفیہ رضی اللہ عنہا کے حق میں ان کی زبان سے ایک ایسی بات نکل گئی کہ انہوں نے ام المومنین صفیہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں کہہ دیا، ارے وہ پستقد عورت، وہ گڈی عورت۔ ام المومنین صفیہ رضی اللہ عنہا تھوڑی سی پستقد تھیں، قد و قامت ان کے اعتبار سے ذرا کم تھیں، پستقد تھیں۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی زبانی یہ جملہ نکل گیا کہ وہ پستقد عورت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ام المومنین کی یہ بات اس قدر ناگوار گزری، اس قدر گراں گزری کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لَقَدْ قُلْتِ كَلِمَةً لَوْ مُزِجَ بِهَا الْبَحْرُ لَمَزَجَهَا، کہ اے عائشہ تم نے ایسی بات کہی ہے، ایسی خطرناک بات کہی ہے کہ اگر اس کو سمندر میں ملا دیا جائے تو سمندر کا سارا پانی گدلا ہو جائے۔ غور کیجئے کتنی بڑی بات آپ نے فرمائی کہ غیبت کا ایک جملہ، کسی کی حقارت میں کہا گیا ایک جملہ اپنے اندر اتنی تاثیر رکھتا ہے کہ اگر اس کو سمندر میں ملا دیا جائے تو سمندر کا پانی بھی گدلا ہو جائے۔ شریعت نے بعض موقعوں پر بعض لوگوں کی غیبت کو جائز قرار دیا ہے، وہ بھی ہمیں جان کر رکھنا چاہیے۔ جہاں انسان غیبت بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، بچنا چاہیے، لیکن بعض موقع ایسے ہیں کہ جہاں شریعت نے اس کی گنجائش رکھی اور اجازت رکھی ہے، بلکہ بسا اوقات بعض موقع تو ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں کسی کی کمزوری کو ذکر کرنا شرعاً ضروری ہو جاتا ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں یہ موقع کیا ہیں جہاں کسی کا برا تذکرہ اس کے پیٹھ پیچھے ہو سکتا ہو۔ ایک ہے مشورہ، کوئی شخص اگر آپ سے مشورہ طلب کرتا ہے، اور مشورے کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المستشار مؤتمن، کہ جس سے مشورہ طلب کیا جاتا ہے اسے امین ہونا چاہیے، امانت دار ہونا چاہیے، اور امانت داری کا ثبوت دینا چاہیے۔ کوئی آ کر آپ سے کسی کے بارے میں مشورہ طلب کرتا ہے، مثلا کوئی شخص کسی کے ساتھ کوئی بزنس شروع کرنا چاہتا ہے، کوئی کاروبار شروع کرنا چاہتا ہے، وہ آ کر آپ سے مشورہ پوچھتا ہے کہ میں زید کے ساتھ کاروبار شروع کرنے جا رہا ہوں، بتائیے کہ زید کیسا آدمی ہے۔ آپ کے علم میں زید کی کمزوریاں ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ زید دھوکے باز ہے، زید جھوٹ کہا کرتا ہے۔ یہاں آپ کے لیے مشورے کے موقع پر ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ زید کی کمزوری کو اس شخص کے سامنے واضح کریں، اس لیے کہ وہ آپ سے مشورہ طلب کر رہا ہے۔ امانت داری کا تقاضا یہی ہے۔ اور یہ معاملہ زیادہ تر جب کسی لڑکے کا رشتہ کسی لڑکی سے ہو رہا ہوتا ہے، یا کسی لڑکی کا رشتہ کسی لڑکے سے ہو رہا ہوتا ہے، اس وقت پیش آتا ہے کہ کوئی آتا ہے آپ کے پاس اور آ کر پوچھتا ہے کہ زید کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ میری لڑکی کا رشتہ یا میری بہن کا رشتہ زید سے ہو رہا ہے۔
ایسے موقع پہ آپ کی اور میری امانت داری کا تقاضا ہے کہ زید کے سلسلے میں جو بھی کمزوری ہم جانتے ہیں اس کے سامنے واضح کریں۔ ہم جانتے ہیں کہ زید کے اندر کمزوریاں ہیں، زید اچھا انسان نہیں ہے، اس کے باوجود اگر ہم پوچھنے والے سے یہ کہیں وہ بڑا اچھا انسان ہے، بڑا اچھا نوجوان ہے، ہمیں معلوم ہونا چاہیے ہم اس کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں۔ اگر بولنا نہیں چاہتے، ہم زید کی کمزوری بتانا نہیں چاہتے، کم از کم اتنا ضرور کہہ دیں کہ بھائی اس کا جواب ہم نہیں دے سکتے، آپ کسی اور سے پوچھ لیں۔ یہ کہنا تو ہمارے لیے ضروری ہو جائے گا۔ اس کے بجائے اگر ہم یہ کہتے ہیں جانتے بوجھتے وہ بڑا اچھا انسان ہے، بڑا نیک انسان ہے، بڑا صالح انسان ہے، تو حقیقت میں ہم خیانت کر رہے ہیں۔ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا، یہ صحابیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں، طلاق ہو گئی تھی ان کی، طلاق کے بعد دوسرے نکاح کے لیے کئی پیغام ان کے پاس آئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کرنے کے لیے آئیں اور آ کے کہا کہ اللہ کے نبی معاویہ نے مجھے پیغام بھیجا ہے اور اسی طرح سے ابو جہم نے مجھے پیغام بھیجا ہے، آپ بتائیں کہ میں معاویہ کے پیغام کو، معاویہ کے رشتے کو قبول کروں یا ابو جہم کو منظوری دوں؟ مشورہ کیا فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ناحیے سے فاطمہ بنت قیس کی خیر خواہی چاہتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ اما معاویہ فصعلوک لا مال لہ، کہا کہ فاطمہ جہاں تک معاویہ کی بات ہے، معاویہ کے پاس مال نہیں ہے، وہ فقیر ہیں، وہ کنگال ہیں، ان کے پاس مال نہیں ہے۔ وَأَمَّا أَبُو جَهَمْ فَرَجُلٌ لَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ، رہے ابو جہم تو ابو جہم یہ صاحب عورتوں کو بہت مارا کرتے ہیں، بہت پیٹا کرتے ہیں۔ تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب مشورہ پوچھا گیا، آپ نے دونوں کے اندر جو ایک کمزوری پائی جاتی تھی، دونوں کی کمزوری کا ذکر ان کے پیٹ پیچھے کیا۔ کیوں؟ ایک کی خیر خواہی میں کیا۔ آپ نے فرمایا وَلَكِنْ انْكِحِي أُسَامَةَ، کہا کہ میرا مشورہ تو فاطمہ یہ ہے کہ تم اسامہ سے نکاح کر لو، اسامہ بن زید سے شادی کر لو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے کے مطابق فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا نے اسامہ سے نکاح کر لیا تھا اور اسامہ سے شادی کر لی تھی۔ اسی طرح سے کوئی مفتی ہوتا ہے، کوئی قاضی ہوتا ہے، کوئی عالم ہوتا ہے، اس کے سامنے کوئی مسئلہ رکھتے ہوئے، کوئی دینی مسئلے، کسی دینی مسئلے کا حل چاہتے ہوئے اگر ضرورت پڑ جائے کسی انسان کی کمزوری کے ذکر کرنے کی، یہاں بھی کوئی حرج نہیں۔ کسی عالم کے پاس مسئلہ پوچھتے ہوئے، کسی قاضی کے پاس کسی قضیہ کو پیش کرتے ہوئے، یا کسی مفتی سے استفتاء کرتے ہوئے کسی کی کو ذکر کرنا پڑ جائے تو کوئی حرج نہیں۔ کیسے؟ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیوی ہند رضی اللہ عنہا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں اور آ کر کہنے لگیں کہ اللہ کے نبی ان ابا سفیان رجل شحیح، ان ابا سفیان رجل شحیح، کہ ابو سفیان یہ ذرا ہاتھ نہیں کھولتے ہیں، ابو سفیان کے اندر بخیلی ہے۔ اے اللہ کے نبی میرے شوہر ابو سفیان مجھے اتنا مال نہیں دیتے کہ جس سے گھر چل سکے اور میرے بچوں کی کفالت اور پرورش ہو سکے، گھر کے اخراجات میں برداشت کر سکوں، اتنا مال نہیں دیتے ہیں۔ کیا میں ابو سفیان کے علم و اطلاع کے بغیر ان کی جیب سے اتنا پیسہ لے سکتی ہوں، ان کے مال میں سے اتنی مقدار لے سکتی ہوں کہ میرا گھر چل سکے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خُذِي مِن مَالِهِ مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوف، آپ نے فرمایا کہ تم ابو سفیان کے مال میں سے ان کے علم کے بغیر اس قدر لے سکتی ہو کہ جس سے تمہارا گھر چل سکے۔ اب یہاں دیکھیے اس حدیث میں ہند رضی اللہ عنہا اپنے شوہر ابو سفیان کی ایک کمزوری کا ذکر کر رہے ہیں، ان کے پیٹ پیچھے ذکر ہو رہا ہے کہ ان کے اندر بخالت ہے اور وہ اپنا ہاتھ نہیں کھولتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا نہیں، ان کو ٹوکا نہیں، اس لیے کہ مقصد ایک دینی حکم کو جاننا اور ایک شرعی مسئلے کو جاننا تھا۔ اسی لیے مفتی کے سامنے، قاضی کے سامنے اور کسی بھی عالم کے سامنے مسئلہ پوچھتے ہوئے کسی کی کمزوری کا تذکرہ آ جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح سے جہاں غیبت جائز ہوتی ہے ان میں سے ایک مقام یہ بھی کہ ایک ایسا شخص
جس نے معاشرے میں بدکاریوں، معصیتوں اور نافرمانیوں کے ذریعے اپنی پہچان بنا لی ہے۔ علمی اصطلاح میں اہل علم مجاہر بالفسق کہتے ہیں۔ مجاہر بالفسق، ایسا شخص جو علی الاعلان لوگوں کے سامنے بدکاریاں کرتا ہو، علی الاعلان لوگوں کے سامنے گناہ کرتا ہو۔ دیکھو، ایک انسان ہے، گنہگار ہے، لیکن وہ گناہ چھپ کے کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، چھپ کے کرتا ہے۔ لیکن ایک ہے کہ علی الاعلان کرتا ہے، دونوں میں بہت فرق ہے۔ چھپ کر کرنے والا گناہ کر رہا ہے، لیکن چھپ کر کرنا بتا رہا ہے کہ اس کے اندر شرمندگی ہے، وہ گناہ کو گناہ سمجھتا ہے۔ لیکن جو شخص گناہ کر رہا ہو، غلطی کر رہا ہو اور علی الاعلان پبلک کے سامنے کر رہا ہو، شریعت نے ایسے شخص کی بڑی مذمت کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی معافی الا المجاہرون۔ آپ نے فرمایا کہ میری ساری کی ساری امت کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس عافیت ہے اور ممکن ہے اللہ تعالیٰ میری امت کو درگزر کر دے، مگر آپ نے فرمایا الا المجاہرون، سوائے ان لوگوں کے جو علی الاعلان فسق و فجور کے کام کرتے ہیں، پبلک کے سامنے گناہ کرتے ہیں۔ شراب پینا اور راستہ بھر لوٹتے رہنا ایک شخص کا معمول ہے۔ علی الاعلان لوگوں کو ستانا، لوگوں پہ ظلم کرنا، علی الاعلان لوگوں کو پریشان کرنا ایک شخص کا معمول ہے۔ جو شخص مجاہر بالفسق ہو، لوگوں کے سامنے معصیتوں کا ارتکاب کرتا ہو، لوگوں کے سامنے گناہ کرتا ہو، ایسے شخص کی غیبت بھی جائز ہے، ایسے شخص کی غیبت بھی جائز ہے۔ اہل علم نے اس حدیث سے استدلال کیا کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر اس نے اجازت چاہی، آپ کے گھر پہ دستک دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ اے اللہ کے نبی، فلاں شخص آپ کی خدمت میں آنا چاہتا ہے۔ آپ نے کہا کون؟ فلاں شخص۔ کہا کہ ہاں۔ آپ نے فرمایا بئس اخو العشیرہ، آپ نے فرمایا بئس اخو العشیرہ، کہا کہ یہ ہماری سوسائٹی کا بہت برا شخص ہے، یہ ہماری سوسائٹی کا بہت برا شخص ہے۔ دیکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیٹھ پیچھے اس کی برائی بیان کر رہا ہے۔ کہا یہ ہماری سوسائٹی کا بدترین شخص ہے یہ۔ پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی اس کو آنے کی، دروازہ کھولا گیا، وہ شخص آیا اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرتا رہا۔ آپ نے اس سے ایسی میٹھی گفتگو کی جیسے زبان سے الفاظ نہیں، موتی جھڑ رہے ہوں۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اس کے جانے کے بعد پوچھا کہ اللہ کے نبی، اس نے جب اجازت چاہی تھی تو آپ نے فرمایا تھا کہ یہ سوسائٹی کا بہت برا شخص ہے، لیکن جب آپ نے اس سے گفتگو کی، اتنی میٹھی گفتگو کی جیسے کہ الفاظ نہیں، موتی جھڑ رہے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَتَى وَجَدْتِنِي فَاحِشًا، عائشہ تم نے مجھے کب اور کس کے ساتھ بدزبانی کرتے ہوئے پایا ہے کہ آج میں اس کے ساتھ بدزبانی کروں؟ تو اس حدیث سے بہت سارے فائدے ہیں، ان میں سے ایک عظیم فائدہ جو معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اس شخص کے پیٹھ پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کہا کہ بئس اخو العشیرہ، یہ ہماری سوسائٹی کا اور یہ ہمارے معاشرے کا بہت برا شخص ہے۔ اسی طرح جو غیبت جائز ہے، اس میں سے کسی دینی فائدے اور دینی مصلحت کی خاطر کسی شخص سے لوگوں کو ڈرانا، مثلاً کوئی بدعتی ہے، کوئی خرافی ہے، کوئی قبر پرست ہے، لوگ اس کے دھوکے میں آ رہے ہیں، اس کی میٹھی میٹھی باتوں میں آ رہے ہیں، ایسے لوگوں سے، ایسے لوگوں کی بدعت سے آگاہ کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے ان کی کمزوریوں کا ذکر کرنا اور ان کا برا تذکرہ کرنا شرعاً نہ صرف جائز ہے بلکہ بالکل واجب ہے۔ واجب ہے ایسے لوگوں کا برا تذکرہ۔ معاشرے کے عامل ہوتے ہیں لوگ، ان کے ظاہر سے دھوکہ کھا کر اور انہیں نیک اور متقی سمجھ کر ان کے پاس جاتے ہیں اور غیر شرعی علاج کرواتے ہیں۔ ایسوں سے لوگوں کو آگاہ کرنا، ایسوں سے لوگوں کو متنبہ کرنا ایک شرعی فریضہ ہے، ایک شرعی فریضہ ہے۔ اسی معنی میں محدثین کرام رحمۃ اللہ علیہ مجمعین نے اسی معنی میں ان روات حدیث کی کمزوریوں کو امت کے سامنے بیان کیا جنہوں نے کہ حدیثیں روایت کی ہے۔
मुहद्दिसीन किसी भी रावी से हदीस लेते हुए उसे जांचा करते थे, परखा करते थे, उसकी ज़बान कैसी है, वो सच्चाई का कहाँ तक आदी है, उसका किरदार कैसा है, उसके अखलाक कैसे हैं, और किसी भी रावी हदीस के अंदर किसी भी किस्म की कमज़ोरी को उन्होंने पाया तो उसको उम्मत के सामने बयान कर दिया, जो कि हकीकत में एक शरीफ फरीज़ा है। और दरअसल ये उस फरमाने बारी ताला की तामील है कि इन जाअकुम फासिकुम बिनबाइन फतबय्यनु, कि कोई भी फासिक, कोई भी शख्स तुम्हारे पास कोई भी खबर लाता है, तहकीक कर लो, रिसर्च कर लो, वो लाने वाला कहाँ तक सच्चा है और कहाँ तक सच बोल रहा है। इस फरमाने बारी ताला के तहत मुहद्दिसीन किराम रहमतुल्लाहि अलैहि मजमाइन ने रुवात हदीस की जरह व तादील की जरह व तादील की, हर एक का मर्तबा मुतय्यन किया, इसकी ज़बान कैसी थी, सच्चाई कैसी थी, फलां की याददाश्त कैसी थी, और उसकी नजी ज़िंदगी की जो नजी कमज़ोरियाँ हैं उन सब को उम्मत के सामने लाया। मकसद क्या था? मकसद हदीस रसूल की हिफाजत, हदीस रसूल की हिफाजत की खातिर, ताकि जो सच्चे रावी हैं उनकी हदीस ली जाए, जिनकी याददाश्त है, उनकी याददाश्त कम मजबूत है, उनकी हदीस ली जाए, और जो झूठ बोलने वाले हैं, जो झूठी हदीसें घड़ने वाले हैं, या जिनकी याददाश्त कमज़ोर है, ऐसों की हदीस लेने से इज्तिनाब किया जाए। तो एक अजीम शरीफ फरीज़े की खातिर मुहद्दिसीन किराम रहमतुल्लाहि अलैहि मजमईन ने रुवात हदीस की जरह व तादील की। इसी तरह आज भी कोई बिदअती है, कोई खुराफी है जिसकी बिदातों से लोग मुतासिर हो रहे हैं, कोई आमिल है जिसके पास लोग जाकर जिसके ज़ाहिर से धोखा खाकर गैर शरई इलाज करा रहे हैं, तो ऐसों से उम्मत को आगाह करना एक शरई फरीज़ा है। ऐसे में अगर कोई उनका बुरा तज़किरा पीठ पीछे करता है दीनी मसलिहत की खातिर, दावत व तबलीग की मसलिहत की खातिर, तो ये चीज़ भी जायज़ है। इसी तरह से जहां किसी की ग़ीबत जायज़ होती है, उसमें से एक मज़लूम के लिए जायज़ है कि वो ज़ालिम की ग़ीबत करे। मज़लूम जिस पे जुल्म होता है, किसी ने परेशान उसको सताया है, कोई उसको तकलीफ़ दे रहा है, कोई उसकी इज़्ज़त आबरू से खिलवाड़ कर रहा है, किसी ने नाहक उसकी ज़मीन हड़प कर ली है, कोई नाहक उसकी जान के लिए ख़तरा बना हुआ है। जुल्म किसी भी शक्ल का क्यों ना हो, किसी भी सूरत में क्यों ना हो, अगर कोई ज़ालिम किसी को सताता है, मज़लूम को इजाज़त होती है कि वो उस ज़ालिम के सिलसिले में जाकर लोगों के सामने बताए, वो मुझे सता रहा है, वो मुझे परेशान कर रहा है, वो मेरा माल हड़प कर रहा है, इजाज़त होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लय्युल वाजिद, हदीस में आपने फरमाया लय्युल वाजिद युहिल्लु इर्दहु व उक़ूबतहु, कि जो शख्स मालदार होता है, मालदार का टाल मटोल करना उसकी इज़्ज़त व आबरू को हलाल कर देता है। इज़्ज़त व आबरू एक हुर्मत वाली चीज़ होती है। किसी शख्स के लिए भी इजाज़त नहीं कि वो किसी की इज़्ज़त व आबरू से खिलवाड़ करे। इज़्ज़त का शरीयत में बड़ा मुकाम है, आबरू का शरीयत में बड़ा एहतराम है, लेकिन कोई मालदार ऐसा है, कोई साहिब इस्तिताअत ऐसा है कि माल रखते हुए, पैसा रखते हुए, दौलत रखते हुए सामने वाले को सता रहा है, सामने वाले को उसका हक नहीं दे रहा है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं ऐसे शख्स की इज़्ज़त व आबरू हलाल हो गई कि मज़लूम ऐसे शख्स की इज़्ज़त व आबरू पे हमला कर सकता है, ऐसे शख्स की इज़्ज़त व आबरू को नीलाम कर सकता है। एक सहाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और आकर बताया कि अल्लाह के नबी, मेरा एक पड़ोसी है मुझे सताता है, मेरा एक पड़ोसी है मुझे सताता है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैहि ने अल अदबुल मुफ़रद वगैरह में बसनद ऐसे ही इस रिवायत को जिक्र किया, कहा वो पड़ोसी अल्लाह के नबी मुझे बहुत सता रहा है। देखो बुरा तज़किरा हो रहा है पड़ोसी का उसके पीठ पीछे, लेकिन चूंकि मज़लूम है, मज़लूम को इजाज़त है जालिम की शिकायत कर सकता है। कहा वो मुझे बहुत सता रहा है अल्लाह के नबी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरा दिया, कहा कि जाओ अपने घर का सारा साजो सामान निकाल के रोड पे डाल दो, अपने घर का सारा साजो सामान निकल के रास्ते पे डाल दो। वो शख्स आया, वो सहाबी आए और आकर उन्होंने अपने घर का साजो सामान निकाल के रास्ते पे डाल दिया। अब जब घर का सारा साजो सामान रास्ते पे पड़ा हुआ है, हर गुजरने वाला पूछने लगा कि भाई क्या हुआ, क्या हुआ, माजरा क्या है।
اور ہر گزرنے والے کو یہ صحابی بتاتے رہے، دیکھو یہ میرا پڑوسی ہے جو مجھے ستاتا ہے، مجھے پریشان کرتا ہے، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے اس کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مشورہ دیا کہ تم اپنے گھر کا ساز و سامان راستے میں ڈال دو۔ یہ سن کر ہر گزرنے والا شخص اس پڑوسی پہ لعنت کرتے ہوئے گزرنے لگا، اس پڑوسی پہ لعنت کرتے ہوئے گزرنے لگا، اس پر تنقید کرتے ہوئے گزرنے لگا، اس کو برا بھلا کہتے ہوئے گزرنے لگا، یہاں تک کہ وہ پڑوسی اتنا پریشان ہوا کہ آیا اور آ کر صحابی سے معافی مانگا کہ بھائی مجھے معاف کر دو، آئندہ میں نہیں ستاؤں گا، اور گھر کا سارا ساز و سامان گھر کے اندر منتقل کر لو۔ اس کے بعد سے اس نے ستانا بند کر دیا۔ تو لہٰذا جو مظلوم ہوتا ہے، مظلوم کو یہ حق پہنچتا ہے کہ ظالم جو کہ پریشان کر رہا ہے، ستا رہا ہے، اس کی عزت و آبرو اس کے حق میں حلال ہو جاتی ہے، جائز ہو جاتی ہے۔ اس کو اگر بدنام کیے بغیر کوئی راستہ نہیں تو بدنام کر سکتا ہے، وہ اس کے ظلم کا دنیاوی انجام ہے۔ تو بھائیو یہ کچھ شکلیں ہیں، یہ کچھ صورتیں ہیں جہاں ایک مسلمان کے لیے جائز ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کی غیبت کرے۔ ان سے ہٹ کر بھائیو کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں، کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ وہ کسی کی غیبت کرے۔ آج افسوس ہے کہ آج ہماری زبان سے، ہماری عملی زندگی میں سب سے زیادہ جو گناہ ہوتا ہے یہی غیبت کا گناہ، اور اس معاملے میں خصوصاً ہماری خواتین، مردوں سے کہیں آگے ہماری خواتین، جب بھی دو عورتیں ملتی ہیں وہ کسی تیسری خاتون کو موضوع بحث بناتی ہیں، اس کی کمزوریاں، اس کی لغزشیں اور اس کی نجی زندگی کے مسائل کو اپنی مجلس کا موضوع بناتی ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ غیبت کی جو قباحت، غیبت کی جو شناعت شریعت نے بیان کی ہے اس کو سب سے پہلے محسوس کریں۔ غیبت کی شناعت اور قباحت کو محسوس کر کے جہاں تک ہو سکے اپنی زبان کو لگام دیں۔ جو بھی بولا کریں سوچ کر بولا کریں، تول کر بولا کریں، پہلے تولا کرو اور بعد میں بولا کرو، ورنہ یہ زبان ہمیں ہلاکت سے دوچار کر دے گی۔ اور زندگی میں ہونا یہ چاہیے کہ ہماری نظر ہمارے عیبوں پر ہونی چاہیے، ہماری نظر ہماری کمزوریوں پر ہونی چاہیے اور دوسروں کی خوبیوں پر ہونا چاہیے۔ آج معاملہ الٹا ہوتا ہے کہ میری نظر میری کمزوریوں پہ نہیں ہوتی، میری نظر پوری میری خوبیوں پہ ہوتی ہے، میرے اندر خود 10 خرابیاں رہیں گی، میری نظر میری کمزوریوں اور خامیوں پہ نہیں ہوتی ہے، جبکہ میری نظر سامنے والے کی خامیوں پہ ہوتی ہے، جبکہ سامنے والے کے اندر 99% خوبیاں رہیں گی، اس کی 99% خوبیوں کو نظر انداز کر کے وہ جو 1% خامی اور کمزوری ہے میں اسی کو پکڑ لیا کرتا ہوں۔ یہ غلط بات ہے، اہل ایمان کا یہ شیوا نہیں ہونا چاہیے، اہل ایمان کا یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے۔ غیبت کے گناہ سے خود بھی احتراز کریں، اپنے گھر والوں کو بھی بچائیں۔ جب بھی کسی مجلس میں کسی کی غیبت ہو رہی ہو ہم روکا کریں، اگر روکنے سے رکتے نہیں ہیں تو اس مجلس سے اٹھ کر چلے جایا کریں، اس مجلس سے اٹھ کر چلے جایا کریں۔ ہماری بیوی بچوں کی زبانی جب بھی کسی کی غیبت سننے کو ملے، کسی کی بھی غیبت کو سننے کو ملے، ہم فوراً روکا کریں، ٹوکا کریں۔ یاد رکھنا عزت و آبرو کا مسئلہ بڑا ہی کٹھن مسئلہ ہے۔ کسی کی غیبت کرنا اس کی عزت و آبرو سے کھلواڑ کرنا ہے، اس کی عزت و آبرو سے کھلواڑ کرنا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی عزت و آبرو سے کھلواڑ کرتا ہے، اس کو بدنام کرنے کے لیے اس کے پیچھے پڑا رہتا ہے، حدیثوں میں آتا ہے من تتبع عورت اخیہ المسلم تتبع اللہ عورتہ حتی یفضحہ ولو فی جوف رحلہ۔ جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کے عیبوں کی ٹوہ میں لگتا ہے، اپنے کسی مسلمان بھائی کی کمزوریوں کی تلاش میں لگا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کے عیبوں کی ٹوہ میں لگے گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو رسوا کر کے چھوڑے گا، اگرچہ کہ وہ اپنی گھر کی چہار دیواری میں بند ہو کر کیوں نہ بیٹھ جائے، رسوائی اس تک پہنچ کر رہے گی، ذلت اور خواری اس تک پہنچ کر رہے گی۔ شریعت نے ہمیں تعلیم دی ہے دوسروں کی کمزوریوں کو چھپانے کی، دوسروں کے عیبوں کو چھپانے کی۔ آپ نے فرمایا من ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ،
جو شخص کسی مسلمان کے عیبوں کو چھپاتا ہے، کسی مسلمان کی کمزوریوں کو چھپاتا ہے، کسی مسلمان کی کمزوریوں پہ پردہ ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز بلکہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو رسوا ہونے سے بچا لے گا۔ میں اگر کسی کے عیبوں کو چھپاؤں گا، کسی کی کمزوری کو چھپاؤں گا، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی میری کمزوریوں کو چھپا لے گا، اللہ مجھے رسوا ہونے نہیں دے گا۔ لیکن اگر میں کسی کی کمزوریوں کے پیچھے پڑ کر رسوا کرنے اور بدنام کرنے کے پیچھے پڑ جاؤں، کس بدنام کرنا چاہوں، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی مجھے بدنام کر کے رکھ دے گا۔ اسی لیے کسی کے اندر بھی کوئی خامی دیکھو، اصلاح کرنے کی کوشش کرو، خود سدھارنے کی کوشش کرو۔ خود سدھار نہیں سکتے ہو، کسی کو بول کر سدھارنے کی کوشش کرو، اگر وہ بھی نہیں ہو سکتا ہے اس کی کمزوریوں پہ پردہ ڈالو، اس کی پردہ پوشی کرو۔ نہ کسی کی کمزوریوں کو معاشرے میں عام کرنا، لوگوں کے سامنے بتانا، یہ اچھی صفت نہیں ہے، اور افسوس کے ساتھ یہ برائی ہمارے معاشرے میں عام ہے، یہ کمزوری ہمارے معاشرے میں عام ہے، اور صبح و شام چلتے پھرتے سفر و حضر میں ہم غیبت کا گناہ جو ہے کماتے جاتے ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، احتراز کریں اس غیبت سے۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ رب العالمین کہنے والے کو اور سننے والوں کو غیبت کے اس عظیم گناہ سے کما حقہ بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جانتے بوجھتے یا انجانے میں ہم سے کسی کی بھی جو غیبت ہو جاتی ہے، رب العالمین اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو آپ سب کو درگزر فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔